غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو۔ آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، سو جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں آپ کے اندر خود اعتمادی آ بھی نہیں سکے۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں پہنچ کر آج وہ کر دیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مولانا کی یہ تقریر پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا کچھ کہا اور کتنی سخت تقریر کی، آپ کو مکمل دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے، آپ سے حکومت نہیں چل رہی، تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حق نمائندگی موجود ہی نہیں ہے، استعفیٰ دے کر گھر جائیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے صوبوں کو حقوق دیے، این ایف سی ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ این ایف سی کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے۔ آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو۔ یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ہے آپ کا استعداد اور صلاحیت کہ ہماری حاصل کی ہوئی کامیابیاں اس کو آپ تسلسل نہیں دے سکے، اس کو آپ کامیابی کے نتائج تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ صلاحیتیں ہیں آپ کی کہ طے شدہ معاملات آپ سے دوبارہ بگڑ گئے۔ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، سو جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں آپ کے اندر خود اعتمادی آ بھی نہیں سکے۔ ذرا سوچئے، تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں۔ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں۔ جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں۔ میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں، میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں ہوں۔ اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی۔ میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں، لیکن بعد کے جو سیمینارز ہوئے، آل پارٹیز ہوئے، ان کے جو اعلامیے سامنے آئے، اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔
ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے، جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجیے، ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں۔ آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئی اور میں کھل کر ان کو تنقید کرتا رہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں، اور اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ ہمارے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے اندر معیشت کا مسئلہ ہے، سیاستدانوں کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے۔ تلخی اور شدت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی یہ شکر ہے کہ ہم باہر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں، اور یہ بھی میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک واحد اجلاس ہوتا ہے، جناب اسپیکر، یہ ایک اجلاس ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مولانا فضل الرحمان آج عمران خان کے حق میں کھل کر بول پڑے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عمران خان کو جیل میں قید رکھنے سے پورے ملک میں استحکام نہیں آ رہا، لہٰذا عمران خان کو رہا کر کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ جمہوریت چل سکے۔